اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم، ان میں سے بعض، من بعض، بعض سے ہیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض میں سے ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں۔ یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکری، برائی کا، وینہون، اور وہ روک دیتے ہیں، عن المعروف، نیکی سے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ، اور وہ بند رکھتے ہیں، ایدیہم، ایدیہ ہاتھ، ہم اپنے، وَيَقْبِضُونَ ایدیہم، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، نسو، انہوں نے بلا دیا، فراموش کر دیا، اللہ کو۔ فنسیہم، فنسیہ، سو اس نے بھی فراموش کر دیا، ہم انہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اس نے انہیں فراموش کر دیا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، ہم وہی الفاسقون، نافرمان ہیں۔ ان المنافقین ہم الفاسقون، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے، جو منافق مرد اور عورتیں ہیں، ان کا آپس میں تعلق ذکر کیا ہے، اور جو اعمال وہ سر انجام دیتے ہیں اسلامی معاشرے کے اندر، دنیا میں، اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اپنے خیال سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مسلمانوں کو بھیس میں مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، تمہاری طرح اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو مزید کھول کر بیان فرما دیا۔ فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ جو منافق مرد ہیں اور منافق عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی جو مرد اور عورتیں، ان دونوں کی کاز میں، مقصد دنیا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح مرد کام کرتے ہیں اسی طرح عورتیں کام کرتی ہیں، اور یہ آپس میں ممد و معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اپنے مقصد کو پھیلانے کے لیے۔ آگے ان کا ذکر کیا کہ وہ اس ایک مسلم معاشرے میں کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روک دیتے ہیں۔ ایک مومن کا فریضہ ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک مومن کا یہ فریضہ ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ اس کے الٹ چلتے ہیں، وہ معاشرے میں برائیوں کو فروغ دیتے ہیں، معاشرے میں برائیوں کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں، معاشرے میں جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ برائی سر اٹھا رہی ہے اس کی آواز بن جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کلمہ گو مسلمان جب کوئی اسلام کے خلاف مغربی طاقتوں کی طرف سے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے کوئی لہر اٹھتی ہے تو مسلمان طبقہ میں سے ایسے لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں،
تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ برائی کو پھیلاتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو بند رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دین پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کے دین کی تبلیغ، اشاعت، اقامت دین، جد و جہد دین، اس میں حصہ نہیں لیتے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، بند کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے رکے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا سو اس نے انہیں فراموش کر دیا۔ چونکہ انہوں نے اللہ کی راہ کو چھوڑ دیا ہے، اس کے احکام کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے احکام کے خلاف الٹ چل پڑے ہیں۔ اب وہ زبان سے چاہے کہتے رہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اے مسلمانوں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بلا دیا۔ فناسیہم، سو اس نے انہیں فراموش کر دیا، اس نے انہیں بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان طبقہ ہے، فسق و فجور کی راہ پر چلنے والے ہیں، معاشرے میں شر کو فروغ دینے والے ہیں۔ فرمایا اس طبقے کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو بھی مسلم معاشرے میں اس طرح قرآن و سنت کے خلاف چلے، اللہ کی تعلیمات کے خلاف چلے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ منافق طبقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کر دیا ان کی نشانیاں واضح کر کے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 68، اس میں ارشاد فرمایا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، وعد اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے المنافقین منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کر رکھا ہے، والکفار اور کافروں سے بھی، نار جہنم دوزخ کی آگ کا، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہیا وہی، ہیا اشارہ ہے آگ کی طرف کہ وہ جہنم کی آگی، حسبہم حسب کافی ہے ہم انہیں، ہیا حسبہم وہ جہنم کی آگ ہی انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ ولعن اور لعنت کی ہے ہم ان پر اللہ نے، ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، وَلَهُمْ وَلَا اور لیے ہیں ہم ان کے، عذاب مقیم ہمیشہ برقرار رہنے والا، وَلَهُمْ عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں کا انجام بد کا ذکر کر دیا ہے اور فرما دیا ہے کہ ان کا انجام کافروں سے جدا نہیں ہے، کیونکہ کافر بھی اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو نقصان پہنچاتی ہیں، اسلام کو غالب ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ہر صورت اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں طبقات ایک جیسے ہیں، دونوں طبقے ایک جیسے ہیں، منافق اور کافر۔ تو ان کا انجام ذکر کیا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، فرمایا اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جو اسلام کے خلاف، ارکان ایمان کے خلاف، ارکان دین کے خلاف چلتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف چلتے ہیں۔ فرمایا ایسے دونوں طبقوں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وعدے سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے
اللہ نے پھر اپنے ذمہ لے لیا ہے ان پر وعید کے لیے، ان پر سختی کے لیے، ان پر تنبیہ کے لیے، ان کے جہنم کے ٹھکانے کو، ان کی سزا کے طور پر، کہ یہ اللہ کی طرف سے اس سزا کے مستحق ہوں گے، دوزخ کی آگ کے۔ آگے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جس طرح منافق طبقہ ہمیشہ کے لیے، کافر طبقہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اسی طرح منافق طبقے بھی وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کو بھی دوزخ کی آگ سے نجات نہیں ملے گی۔ ہیا حسبہم، فرمایا وہ دوزخ ہی ان کے لیے کافی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کے اعمال بد کو انجام تک پہنچانے کے لیے، فرمایا وہی ان کے لیے کافی ہے۔ آگے فرمایا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ آپ دیکھیں، ایک تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کی آگ کا، دوسرا عذاب ہے ہمیشگی کا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور تیسرا عذاب ہے کہ وہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہوگی، اور چوتھا عذاب ذکر کیا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت بھی کر دی، جو ایسی روش اختیار کرتے ہیں، ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو رب نے فرمایا اللہ نے ان پر لعنت بھی کر دی۔ اور پانچواں عذاب، پانچویں سزا ان کی ذکر کی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے، کہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے وہ ان پر دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ایک تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور دوسرا جس عذاب کی جنس میں بھی وہ مبتلا ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے ان پر جاری رہے گا، عذاب میں چھوٹ نہیں ہوگی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اتنا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اس منافق طبقے کے لیے ذکر کیا ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کافر اتنے جہنم کے نچلے طبقے میں نہیں ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ مسلمان کے لبادے میں اسلام کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے رہے اور پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کا اتنا دردناک عذاب ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 69، اس میں ارشاد فرمایا کالذین، طرح ان لوگوں کے، من قبلکم، من سے قبلی پہلے، کم تم سے، کالذین من قبلکم، فرمایا اے منافقو تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کی طرح ہو، کانو وہ تھے، اشدہ بہت زیادہ، منکم تم سے، قوتاً طاقتور، قوت والے، کانو اشد منکم قوہ، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثرا اور بہت زیادہ رکھتے تھے، امبالن اموال، و اولادا اور اولاد، وہ اکثر امبالم و اولادا، اور وہ اموال اور اولاد میں کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے، فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، استمتاع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، بہلاکہم اپنے حصے کا، بھی ساتھ ہلاکی حصہ ہم اپنا، کہ اپنے حصے کا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعتم اور تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا، بہلاککم اپنے حصے کا، تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، کمستمتع کمس جس طرح استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بہلاکہم اپنے مقررہ حصے کا،
کما استمتع الذین من قبلکم بہلاکہم، تو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، اسی طرح تم نے بھی اٹھا لیا۔ وَحُسْتُمْ، اور تم باطل میں داخل ہو، حستم تم باطل میں داخل اور غلطہ ہو، کالذی اسی طرح، ہادو جس طرح وہ باطل میں داخل تھے، تم بھی اسی طرح باطل میں داخل ہو جس طرح وہ باطل میں داخل تھے۔ اولئک وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمالہم ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ وَأُولَئِکَ اور وہ لوگ ہیں، ہم وہی الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، وَأُولَئِکَ ہم الخاسرون اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں ذکر کر دیا، اور ان کو پچھلی امتوں کے منافق اور نافرمان لوگوں سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کا ذکر کیا۔ جو منافق طبقات ہیں، جو پچھلی امتوں کے نافرمان تھے، ان کو ملا کر ان کا ذکر کیا، اور جو پچھلی امتوں میں منافق تھے ان کا ملا کر ان کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا اب یہ بات یہ یاد رکھیں اس سے پہلے ہم اس کی تفسیر میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ سارے جانوں کو پالنے والا ہے۔ اس نے جو دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو آزمائش کے لیے اس نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، بنایا ہے۔ تو آزمائش کو پورا اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کے راستے دکھائے ہیں، اور ان پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ جس سے یہ انسانی طبقہ کوئی سا بھی مجبور ہو جائے۔ ہر ایک کو رزق بھی ملتا ہے، ہر ایک کی دنیاوی بنیادی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، ہر ایک کو صحت و تندرستی بھی ملتی ہے، طاقت و توانائی بھی ملتی ہے، دنیا میں عزت مقام شہرت بھی ملتی ہے، اموال اور اولاد بھی ملتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی دیتا ہے، کافروں منافقوں کو بھی دیتا ہے، کیونکہ اگر یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں اگر یہ ان پر روک دی جاتی تو وہ کہتے ہم تو مجبور ہیں، اے مسلمانوں تمہارے پاس نعمتیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم جدھر مرضی جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی جو نعمتیں ہیں ہر ایک انسان کو دی ہیں، کیونکہ آزمائش کی بٹی سے انہیں گزارنا ہے۔ اس لیے یہاں یہ جو نعمتیں منافقوں کو دی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوہ، اے منافقوں تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور اموال اور اولاد میں تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جو تمہیں دنیا میں طاقت ملی ہے، اختیار ملا ہے، منصب ملے ہیں، سلطنت بادشاہت ملی ہے، عمارت ملی ہے، تمہارے اموال میں تمہارے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، تمہاری اولاد میں کثرت ہوئی ہے، تمہاری اولاد میں کثرت ہوئی ہے، تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہو گئے ہیں، ہم اللہ کی قربت میں چلے گئے ہیں۔ فرمایا اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہونا۔ فرمایا یہ جو دنیاوی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، اس طرح کی دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو نافرمان تھے ان کو بھی عطا کی تھی، ان کو بھی یہ ملی تھی، اور وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، جسمانی لحاظ سے،
اور تم سے زیادہ انبار اور اولاد میں بڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، اس لیے ان کی اولاد کی بھی کثرت تھی اور ان کے انبال کی بھی کثرت تھی۔ اس طرح جسمانی لحاظ سے ان کی مضبوطی تھی۔ تو فرمایا اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہونا۔ آگے فرمایا فاستمتعوا بحلاکہم، کہ انہوں نے جو دنیاوی حصہ ان کا مقرر کیا گیا تھا، دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، وہ انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، اپنے دنیاوی حصے کا کمال یا فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم بحلاککم کما استمتع الذین من قبلکم بحلاکہم، تو تم بھی اسی طرح اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا رہے ہو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے دنیاوی حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نواز دیا، عمارت سے، سلطنت سے نواز دیا، اموال سے، اولاد سے نواز دیا، تو وہ دنیاوی فائدہ انہوں نے اٹھا لیا، لیکن انہیں اتنا عقل و شعور نہ آیا کہ جس خالق اور مالک نے، اللہ رب العالمین نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا سچا سچا کلمہ پڑھیں اور اس کے مطیع بن جائیں۔ یہ سعادت انہیں نہ ملی، بلکہ وہ دنیاوی نعمتوں کے ہی ہو کر رہ گئے، اپنے نفس کی حرص طمع کا شکار ہو گئے۔ اس لیے آگے فرمایا وَحُسْتُمْ كَالَّذِي حَادُوا، تم بھی باطل میں اسی طرح سٹرگل کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، باطل کو پھیلا رہے ہو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے باطل کو پھیلایا تھا، باطل میں داخل ہوئے تھے، جس طرح وہ باطل میں رچ بس گئے تھے اور باطل کو تقویت پہنچا رہے تھے، فرمایا تم بھی اسی طرح کر رہے ہو۔ اس لیے فرمایا آگے انجام، پچھلی آیت میں آیت نمبر 68 میں 5 ان کی سزاؤں کا ذکر ہوا، اب 2 سزائیں مزید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر دی۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کرتے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، امت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسلام دشمن طاقتوں کی کاز مقاصد کو فائدہ پہنچاتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ، ایسے منافق طبقات کہ دنیا اور آخرت میں عمل ضائع ہو گئے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور فرمایا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ جو دنیا میں اگر کوئی وہ اچھائی بھی کرتے ہیں تو اس کا صلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں پھر تو عذاب اور سزا ہے ہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام منافقانہ جتنی بھی برائیاں ہیں، شرور ہیں، فتن ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں کامل سچے سچے نیت سے، اخلاص سے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت اطاعت نصیب فرمائے، ایمان کو ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے، ہمارے سینوں کو، دلوں کو منور فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔